السلام علیکم مخدوم برڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ 2025 کی یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور بڑی اہم ویڈیو ہے۔ آج کی یہ 4-5 منٹ کی ویڈیو آپ نے غور سے سننی ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے، برڈ فیلڈ والے جتنے بھی ہیں، نیو بھی اور پرانے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فان جاوا کے حوالے سے بڑی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک تو فان جاوا کا اور دو طریقے آپ کو بتاؤں گا، اور دو ملکوں سے کون سے ملک ہیں وہ آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ کون سے ملکوں سے جو ہے اس کا آرڈر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسپورٹ تو کھلی گئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں بھی پتہ تو میری اس ویڈیو سے پتہ لگ جائے گا، کیونکہ بہت سے برڈ جو ہے وہ الحمدللہ ایکسپورٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، کچھ ٹائم سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، اس کی بھی وجہ تھی، تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور پیچھے جو یہ 4-5 مہینے میں 6 مہینے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، برڈ فیلڈ بالکل سمجھ لیں کہ ڈاؤن کیا بالکل اینڈ ہو چکا تھا۔ اچھا، اس سے نقصان تو ہوا ہی ہوا، لیکن فائدہ بہت ہوا، ٹھیک ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ اب آپ سوچیں گے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ جن میں ہولڈنگ پاور نہیں تھی یا جو برداشت اس فیلڈ کو، اس کاروبار کو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اس سے کمانا تھا اور جن کو کمانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو پتہ ہے کیسے کمانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جن میں ہولڈنگ پاور ہے، دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہے، چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ اگر کوئی دکاندار ہے نا، وہ اگر 10 بوریاں چینی کی یا 100 بوری، ایک مثال ہے فار ایگزامپل، وہ سٹاک کرتا ہے نا، تو وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی لگ سکتے ہیں، شیئرز ہو گئے، ڈالر ہو گئے، اور جو بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ٹائم لگتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے برڈ ہیں، صحیح ہو گیا، اس میں ہولڈنگ پاور ضروری ہے، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی، ریٹ کا کیا پتہ، اللہ تعالیٰ کا مالک جو ہے وہ کرم نوازی کر دے۔ اچھا، سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کھل گئی اور برڈ جو ہے باہر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ برڈ کا نقصان اس وجہ سے ہو رہا تھا، اور پاکستان کا خاص طور پہ، کہ 2 نمبری ہو چکی تھی، بہت زیادہ 2 نمبری ہو چکی تھی۔ ہم لوگ جو برڈ بیچتے تھے، جو باہر سے ہمیں آرڈر ملتا تھا، ہم انہیں جو برڈ دکھاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم دکھاتے کچھ اور تھے اور بھیجتے کچھ اور تھے، وائرس والا برڈ، لولے لنگڑے پرندے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایکسپورٹ بند کر دی تھی، ٹھیک ہے، 2 نمبری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں کا ہی قصور ہے، سیدھی بات ہے، میں سب کو شامل کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی۔ اچھا، اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فان جاوا کے حوالے سے بات کریں گے۔ فان جاوا جو ہے نا، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ اس کا جو پٹھوں کا ریٹ ہے وہ تقریباً 1500، 1600، 1700 روپے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک پٹھے کا۔ تو اس ٹائم 2 طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اس ٹائم پرچیز کر لیں، کیونکہ پہلی جو بریڈ ہوتی ہے نا، پہلی یا دوسری، وہ ہر انسان اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو اس نے خرچہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیزن میں، ٹھیک ہے، وہ اس کا ریکور ہو سکے۔ اچھا، اس ٹائم پہ وہ کیا کرے گا کہ اگر 2000 والا برڈ ہے، وہ کوشش کرے گا کہ 1500 میں بھی چلا جائے، ٹھیک ہے، 1800 میں بھی نکل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی اور دوسری بریڈ کے جو پٹھے ہیں نا، وہ اس ٹائم تیار ہوں گے، ٹھیک ہے، 1500-1600 روپے ریٹ ہے ہر جگہ پہ، تقریباً ایک سا ہی چل رہا ہے، پنجاب اور سندھ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پٹھے جو ہے وہ لے لینے، ٹھیک ہے، اس کو 2 سے 3 ماہ آپ نے صرف جو ہے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہولڈنگ پاور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ 3 مہینے اس کو رکھتے ہیں تو 3 مہینے کا پٹھا لے کے، اگر 3 مہینے رکھ کے اس نے کچھ نہیں، آپ کو نہ ہنڈیا لگانے کی ضرورت، نہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے، صرف اس کو دانہ کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہی پٹھا اڈلٹ ہو جائے گا، تیار ہوگا، ریڈی ٹو فسٹ بریڈ ہوگا، اور وہی ریڈی ٹو فسٹ بریڈ جو ہے، جو آپ نے 1500 کا پرچیز کیا تھا، وہ ایک پٹھا، یعنی اگر پیئر کی بات کر لیں، چلیں پیئر کا لگاتے ہیں آپ جناب، 3000 کا پیئر اگر آپ کو ملتا ہے، 4 کا لگا لیں، 4 کا لے کے 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کا لیا، 3 مہینے انتظار کیا، اس کو دانہ پانی کھلا کے، وہ کتنے کا جائے گا آپ کا؟ 8000، 10,000، 12 کا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب فان جاوا کا ریٹ اوپر جانا ہے، نیچے نہیں آئے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ، فان جاوا بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ جو کچرا مال تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، سب بھاگ گئے ہیں، اڑ گئے، جو نئے نئے تھے نا، ہم یہ ہیں، ہم کنگ ہے، فلانا فلانا، اب صرف وہ رہ گئے ہیں جو اس فیلڈ میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ کالونی کیج لگا کے اس کی بریڈ لے کے، کیونکہ آگے آگے اس نے جو ہے اب اس کا ریٹ بڑھتے ہی جانا ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے ریٹس اپ ہوں گے، کیونکہ اب بریڈیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، نئی نئی بریڈیں ہیں، اور تیار بچے ہیں، تیار پٹھے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ
آف سیزن میں بھی کمائے گا اور آن سیزن میں بھی کمائے گا۔ اچھا، 2 ملک جو ہیں باہر، جو رپورٹس کے مطابق دبئی اور سعودیہ سے جو ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈ آ رہی ہے فان جاوا کی۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ فان جاوا کے پٹھے آپ اس ٹائم جلد سے جلد جو ہے وہ پرچیز کریں۔ اگر آپ کالونی وائز لگائیں گے تو بھی بہت فائدہ ہے اس میں۔ اگر آپ صرف 3 مہینے رکھ کے اس کو دانہ پانی کھلا کے، صرف 3 مہینے کی محنت ہے، تو اس کے بعد اگر آپ ان کو سیل کرتے ہیں ریڈی ٹو فرسٹ بریڈ، تو وہ بہت منافع دے گا، ڈبل ٹرپل منافع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر 4,000 کا آپ نے اس ٹائم سے پرچیز کیا نا پٹھے، تو وہ اڈلٹ پیئر جو ہے 10,000 تو کہیں نہیں گئے، یعنی 3 مہینے میں 6,000، ایک پیئر پہ 2,000 روپے ایزیلی آپ کو بچ رہے ہیں۔ تو 10 20 30 جو جس کے حساب سے جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو دونوں طریقے پسند آئے ہوں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔